تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج جو ان کو چھوڑتا ہے، آپ اس سے اتنا پوچھ لیں کہ بھائی ایک رکعت نماز میں کل فرض کتنے ہیں، وہ قیامت تک نہیں بتا سکتے۔ وہ گالی تو نہیں ہے نا؟ کل سنتیں ایک رکعت میں کتنی ہے وہ قیامت تک نہیں بتا سکتے۔ لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیدائش سے لے کر موت تک جو بھی مسائل پیش آ سکتے تھے وہ کتاب و سنت سے عرض کر کے ایسی آسان ترتیب سے لکھوا دیے کہ ہر آدمی کتاب و سنت پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اسم گرامی کیا تھا؟ انہوں نے بتایا آپ کو، نعمان۔ نعمان کا معنی کیا ہے؟ ابن حجر مکی شافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 معنی لکھے۔ ایک یہ کہ نعمت، نعمان جو ہے یہ نعمت سے اسم مبالغہ ہے، سب سے بڑی نعمت۔ تو آپ کو نعمان کیوں کہا گیا؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ یہ جو نعمت نازل ہوئی تھی، اس کی پہلی خیال قرون میں جو تعبیر اور تشریح ہوئی وہ فقہ حنفی ہے۔ آپ نے اس نعمت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، ایک مستحب بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو جن کے ذریعے دین کی یہ ساری نعمت محفوظ ہو گئی وہ اسم بامسمہ کیا نام ہے ان کا؟ نعمان۔ دوسرا معنی نعمان کا لکھا ہے کہ یہ جو خون دوڑ رہا ہے رگوں میں، اس کو نعمان کہتے ہیں۔ اب یہ خون صرف دل میں رہتا ہے یا سارے اعضاء تک پہنچتا ہے؟ بالوں تک، ناخنوں تک یہ خون پہنچ رہا ہے نا؟ تو امام صاحب کی محنت سے کتاب و سنت کے جو مسائل تھے مباحات تک سب تک پہنچ چکے، اور ایک ایک بات کو امام صاحب نے واضح کر کے بیان کیا۔ اس لیے آپ اسم بامسمہ ہیں اور نعمان۔ تیسرا معنی لکھا ہے کہ نعمان کہتے ہیں ایک عرب میں خوشبودار گھاس ہوتی ہے سرخ رنگ کی، جس کی خوشبو بڑی دور تک پھیلتی ہے۔ تو امام صاحب کی محنت سے اللہ کے نبی پاک کی سنت مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن صرف مکے مدینے کے آتا ساری دنیا کے لیے؟ ساری دنیا میں پہنچنا چاہیے تھا یا نہیں؟ پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ کنہوں نے پہنچایا ہے؟ شافی آج ہوائی جہاز کے دور میں بھی یہ ہر ملک میں اپنا قرآن کا مدرسہ نہیں بنا سکے، حدیث کا مدرسہ نہیں بنا سکے۔ مالکی ہر ملک میں اپنا مدرسہ قائم نہیں کر سکے، حملے نہیں کر سکے، لیکن حنفی اس زمانے میں قرآن سینے سے لگا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے جب راستے نہیں ہوتے تھے۔ تو ساری دنیا میں خدا کا قرآن پہنچایا، اس کا سہرا صرف حنفیوں کے سر پر ہے۔ کن کے سر پر ہے؟ ساری دنیا میں کالا کالا رسول اللہ کی گونج پہنچائی تو کنہوں نے؟ ساری دنیا میں کلمہ نبی پاک کا پہنچایا تو کنہوں نے؟ وہ جتنی پیش گوئیاں قرآن حدیث میں آتی ہیں کہ دین ساری دنیا میں پھیلے گا، اللہ نے وہ پیش گوئیاں حنفیوں کے ہاتھ پر پوری کی۔ تو جن کے ہاتھوں پر بھیجوں وہ سچی جماعت ہے یا جھوٹی؟ ہمارے ایک بزرگ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں، اکیلے آتے ہیں راجپوتانہ میں، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو 90 لاکھ کافر مسلمان ہوا ہے۔ ایک کی محنت ہے۔ ہم غیر مقلدوں سے کہا کرتے ہیں کہ آپ 90 لاکھ نہیں، 90,000 نہیں، 90,100 نہیں، 90 سکھوں کو غیر مقلد کر لیتے، تو ہم بھی سمجھتے بھی تم نے کوئی دنیا میں کام کیا ہے۔